محترم حضرات، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں دعاؤں کی اہمیت اور دعاؤں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ میں بھی۔ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت اگر مسلمان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے سے کتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے کتنا پیار فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور جو اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی، تواضع اور انکساری کرتا ہے۔ اگر مسلمان کو پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی دعا نہیں چھوڑے گا وہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں نا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حقیقت ہے اللہ کے نزدیک، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں نا، انبیاء، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندے کون ہیں دنیا میں؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول۔ اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں ان سے بڑھ کر تو اللہ کے نزدیک کوئی پیارا نہیں ہے نا۔ جماعت انبیاء اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جماعت ہے۔ اگر آپ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اتنی دعائیں کرتے تھے اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی عرض کرتے تھے کہ ہماری دعائیں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم تو بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں بیچارے، ادھر سلام پھرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرا امام صاحب نے، بیچاروں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ میرے خیال میں 25 یا 20 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ بیچاروں کے پاس وہ دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے امام نے سلام پھیرا، اٹھے، اب پیچھے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں صفوں میں، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اب آپ سے میں عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اور احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، لیکن مشہور جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن ابی داود، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کہلاتی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور مستند جو 6 کتابیں ہیں جسے سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، تو ان سیاہ ستہ میں حدیث کی ان 6 کتابوں میں محدثین نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے دعا کا، کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان۔ اور اس کے علاوہ جو سینکڑوں احادیث کی کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ محدثین نے، حدیث کی کتابیں لکھنے والوں نے، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر خاص کیا ہے اس کے لیے کہ جس میں دعاؤں کی فضیلت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے کہ دعا کی کیا اہمیت حضور نے بیان فرمائی، دعا کی کیا فضیلت حضور نے بیان فرمائی اور دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں۔ تو انہی احادیث میں سے چند ایک ہم آج سنیں گے۔ مشکات المصابیح ایک کتاب ہے حدیث شریف کی، عام طور پر مدارس دینیہ میں، مدارس اہل سنت میں یہ حدیث کی کتاب باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، سلیبس میں ہے، کورس میں ہے یہ۔ اور مشکات المصابیح کے مخصوص چیپٹرز ہیں جو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں عالم کورس میں۔ تو اس میں بھی ایک چیپٹر ہے کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ ہے کسی چھوٹے آدمی کا اپنے بڑے سے مانگنا
اور بڑی تواضع، عز اور انکساری سے، ادب سے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دعائیں ان کی ہزاروں قسمیں ہیں دعاؤں کی، تو اللہ سے مانگنا یہ ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی پاگل ہے بیچارے کا مغز دماغ کام ہی نہیں کرتا، تو اب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، مغز نہ، دماغ نہ ہونے کی وجہ سے بس وہ جی رہا ہے، اپنے زندگی کے دن پورا کر رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تعمیر تو خیر پہلے ہو چکا تھا، مطلب رینوویٹ کیا، جب کہ رینوویشن ہو چکی، سب کچھ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو وہ کافی دعائیں کی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، میں نے کعبہ تو تعمیر کر دیا ہے، اب ایک نبی ایسا بھیج دے جو اس کعبے کو آباد فرما دے۔ ہیں، کعبہ تو رینوویٹ ہو چکا، اب جیسے ایک آدمی مسجد بناتا ہے، بھئی مسجد تو بن گئی، اب دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسجد ہیں، بات یہ ہے کہ مسجد آباد بھی ہونی چاہیے۔ دعا کریں اللہ پاک ہماری سنی مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے جماعت اور جو لوگ جس طریقے سے بھی اپنا تعاون کریں، حصہ ملائیں، جو بھی کوششیں کریں، اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک رسول بھیج، ان میں مکے والوں میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، اور ان لوگوں کو پاک صاف کر دے، ان کو کتاب سکھائے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ دعا خاص حضرت ابراہیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے انبیاء نے بڑی بڑی دعائیں کی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا بندہ دعا چھوڑ دے اور یہ کہے کہ بھئی اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں، بس کیا کرے؟ بندے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ دعا کروں، مانگوں اللہ سے یہ دے دے، وہ عطا فرما دے، جو بھی اس کی دعا ایکس وائی زیڈ، یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، یا بندہ بولے بس جو رب نے مطلب میرے لیے لکھا میں راضی ہوں، اب جو بھی اللہ میرے تقدیر میں اس نے لکھ دیا میں راضی ہوں، افضل کیا ہے؟ اب اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دعا کرنا افضل ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یہ افضل ہے۔ لیکن علماء کی تیسری جماعت نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ دونوں چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ علماء کہتے ہیں کہ دعا کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ سے عرض کرتا رہے، دعا نہیں چھوڑے۔ ہاں، دعا مانگتا رہے اور جلدی نہیں کرے، دعا کرتا رہے اللہ سے اور جلدی نہیں کرے کہ میرے کو 1 مہینہ ہو گیا، میرے کو 3 مہینے ہو گئے، میرے کو 1 سال ہو گیا، میں تو پتہ نہیں کتنے مہینوں کتنے سالوں سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی اس پر ایک حدیث آئے گی، ابھی آپ سنیں گے، آپ اس پر حضور کا ایک فرمان آئے گا، تو فرماتے ہیں دعا کرتا رہے، ہاں دعا کرنے کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ میرا کام تھا مانگنا، میرا کام ہے اللہ سے مانگنا، یہ دینا اللہ کا کام ہے، تو دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، وہ اس کی رحمت اس کے کرم پر موقوف ہے کہ وہ کب دے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ پھر بندہ جو مانگ رہا ہے
کوئی ضروری نہیں کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے اچھا بھی ہو. یہ آپ توجہ سے سنیے گا میری بات، کیونکہ بعض ہمارے مسلمان بھائی دل چھوٹا کر لیتے ہیں. میرے پاس بھی آتے ہیں کہ مولانا ہم تو پتہ نہیں کب سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری تو دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. تو اس لیے میں اس مسئلے کو چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں. ہماری عقل ہے کہ اتنی سی تو عقل ہے، اور ہم ضد کرتے ہیں، اے اللہ بس یہ چاہیے، ہمیں چاہیے، یہ کر دے، یہ دے دے. جبکہ اللہ تعالی جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ مانگ رہا ہے اس میں اس کا نقصان ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوئے بھی 10-15 سال ہو گئے. وہ حضرت مولانا سید سعادت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرانے عالم ہیں، میرے والد کے اساتذہ ٹیچرز میں سے ہیں. انہوں نے یورپ میں بہت کام کیا اور یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ اسلام پھیلایا. انہوں نے کتاب لکھی، اس میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ میرا ویزا لگا یورپین کنٹریز کا، کئی کنٹریز کا ویزا لگا، تو مجھے جانا تھا. تو کیا ہوا کہ لیٹ ہو گئے، کسی بھی وجہ سے لیٹ ہو گئے، فلائٹ لیٹ ہو گئی، مگر فلائٹ یہ لیٹ ہو گئے. اب ظاہر ہے آدمی جب کسی ملک آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے اور پھر ایک ملک نہیں جاتا، 5 6 7 10 ملکوں میں جاتا ہے، تو اس کی یہی دعا ہوتی ہے نا کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر میرا ہو. کیونکہ سفر کے جو معاملات ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، بعض دفعہ آدمی مشکل میں بھی چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ایک عام آدمی دعا کرتا ہے تو انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہ میرے اس سفر میں خیر و عافیت رکھ، کی ہوگی نا دعا. تو وہ کہنے لگے میں حالانکہ وقت سے پہلے تیاری کر چکا تھا، لیکن کیا ہوا بس میں لیٹ ہو گیا، وہ میری فلائٹ نکل گئی. مجھے اتنا افسوس ہوا، ارے بھائی میں نے کہاں ٹائم دیا ہوا ہے، اب دوسری فلائٹ کب ملے گی، میرے اتنے پروگرام ہیں، اب وہ مس ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کتاب میں لکھی، میں ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیے بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ جو اس کے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس فلائٹ میں ان کو جانا تھا نا، وہ فلائٹ حادثے کا شکار ہو گئی، سارے دنیا سے پردہ کر گئے. انہوں نے کہا اللہ تو نے جو میرے لیے بہتر تھا وہ کر دیا. اب جن کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے نصیب میں، اہل ایمان کے نصیب میں شہادت تھی، وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے. لیکن تو یہی چاہتا تھا کہ یہ تیرا بندہ ابھی اور خدمت کرے دین کی. میں نے آپ کو یہ واقعہ ان شارٹ اس لیے سنایا ہے کہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، تو جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس میں اس کی بھلائی نہیں ہوتی، اللہ اس سے بہتر دینا چاہتا ہے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے اللہ کیا چاہتا ہے، اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قیامت میں جب مسلمان اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قیامت میں دیکھے گا یہ نعمت میرے لیے، یہ نعمت میرے لیے، یہ نعمت میرے لیے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. ارے میں نے تو اتنے نیک کام نہیں کیے کہ جو مجھے یہ ملے، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں ہوں. اے اللہ یہ کہاں سے میرے نصیب میں آ گئے، یہ کہاں سے میرے ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو دنیا میں جو دعائیں کرتا تھا، جو مانگتا تھا مجھ سے، تو میں نے تیرے مانگنے پر تجھے اس سے بہتر یہاں عطا فرما دیا. اب میں آگے چلتا ہوں، مزید انشاءاللہ آنے والا جو اتوار ہے اس میں عرض کروں گا. دیکھیے یہ درس الحمدللہ درس حدیث رمضان المبارک سے پہلے ایوری سنڈے آفٹر ظہر ہماری سنی مسجد میں ہوتا تھا. رمضان شریف میں تو الحمدللہ یہاں درس و بیان کا سلسلہ روزانہ ہی رہتا تھا، ظہر کے بعد، پھر تراویح سے پہلے، پھر شب قدر میں. اب رمضان شریف کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج سے، اور یہ ایوری سنڈے آفٹر ظہر ہوا کرے گا. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عافیت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے. آج شوال المکرم کی 9 تاریخ ہو چکی ہے. دیکھیے
کیسے دن بھاگ رہے ہیں. ابھی مہینہ شروع ہوا تھا رمضان شریف کے بعد شوال کا, آج 9 تاریخ ہو گئی ہے 1444 ہجری. ابھی اپریل شروع ہوا تھا ہیں, آج کیا 30 تاریخ ہو گئی, 30 اپریل 2023. مطلب یہ کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا ہم دین سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, انشاءاللہ سنیں گے. یہ تو ایوری سنڈے ویکلی درس حدیث ہے جو ہوگا آفٹر ظہر, اور انشاءاللہ منتھلی درس قرآن پاک کا ہم نے اعلان کر دیا ہے. اور مئی کے مہینے کا جو پہلا درس ہے وہ 4 مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء انشاءاللہ اسی سنی مسجد میں ہوگا آفٹر عشاء. اس میں خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے. چونکہ رمضان شریف میں ہم روزانہ ہی قرآن پاک سنتے تھے, سمجھتے تھے, تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں ہمارا تعلق قرآن سے ہمیشہ رہنا چاہیے. تو یہ منتھلی ہوا کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ دعا کرتا رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اور جلدی نہیں کرے, مانگتا رہے. جو بہتر ہوگا اللہ کرے گا, وہی چیز بہتر ہوگی تو دے دے گا, اور وہ بہتر نہیں ہوگی تو اس بندے کو بچا لے گا, یا اس سے بہتر عطا فرما دے گا دنیا میں, یا دنیا میں نہیں بھی دے گا تو کہاں دے دے گا, آخرت میں. میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی. دیکھیے عام طور پر دعا کرنا ہی بہتر ہے, لیکن جب بندہ آزمائش میں آ جائے نا, ابتلا میں آ جائے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو اللہ نہ کرے اس کے لیے لا علاج ہو چکی ہے. کینسر لوگ ہیں اس میں, بہت ہزاروں لوگ ہیں. یا خدا نہ خواستہ چلتا کاروبار زیرو ہو گیا, اللہ محفوظ رکھے ان چیزوں سے. ہیں ایسے لوگ دنیا میں, لاکھوں میں کھیلتے تھے, روڈ پہ آ گئے. اس کو کہتے ہیں ابتلا اور آزمائش. یہ امتحان ہے بہت بڑا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما لیتا ہے, کسی سے لے کر آزما لیتا ہے. تو بہرحال ہے تو آزمائش. اگر خدا نخواستہ مطلب کسی آزمائش میں ہے تو ایسے وقت میں مطلب اللہ سے صبر کی دعا کرتا رہے, اللہ سے صبر مانگتا رہے, اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مطلب بعض دفعہ بندہ سوچ کے ایسے جملے اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں جس میں بے صبری ہو. ظاہر ہے وہ اس کو یاد آتی ہیں, پرانی اچھے دن یاد آتے ہیں. حضرت ابراہیم کا میں واقعہ آپ کو سنا تو ایسے ریمائنڈ کرا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا, اور جس وقت اس مشین میں رکھ کر آپ کو پھینکا جا رہا تھا اور آپ آگ کی طرف بڑھ رہے تھے, اس وقت حضرت جبرائیل آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے, حضور میرے لائق کوئی خدمت, میرے لائق کوئی کام, میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں؟ آپ نے فرمایا تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی تو پھر اللہ سے دعا کر لیں, اللہ سے سوال کر لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, دیکھو جبرائیل, رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس حال میں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا اور مجھے دیکھنا کہ میں آگ میں جا رہا ہوں, تو اس کا دیکھنا اور جاننا ہی میرے سوال سے بہتر ہے. میں سوال نہ بھی کروں, وہ جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے, تو بس وہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے, میرے لیے کافی ہے, وہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا. تو یہ تو ان کا جو توکل تھا نا, بھروسہ اللہ پر, بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا. تو آزمائش کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہی بہتر ہے. اب حدیث شریف سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ. یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. یاد رکھیے, جو حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آ جائے اس کو کہتے ہیں صحیحین, متفق علیہ حدیث. کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. اور متفق علیہ حدیث وہ کہلاتی ہے جو حدیث صحیح بخاری میں بھی آ جائے اور کون سی کتاب میں آ جائے؟ صحیح مسلم میں آ جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے اور وہ قبول ہی ہوتی ہے. ویسے تو اللہ کے نبی کی تقریباً تمام دعائیں ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا اللہ ایسی دیتا ہے ہر نبی کو کہ ایک دعا آپ کو دی جا رہی ہے، اب وہ آپ مانگ لیں، وہ دعا اپنے لیے مانگ لیں، امت کے لیے مانگ لیں، کسی کے لیے بھی مانگ لیں، اور جو چاہیں مانگ لیں تو وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. تو یہ خصوصی دعا کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا حتمی وعدہ ہوتا ہے کہ آپ اے نبی تم یہ دعا کرو گے قبول ہوگی. حضور نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں نے اپنی اپنی وہ دعا کر لی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی وہ دعا کر لی، سب کر چکے. ہاں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے. میں نے نہیں کی دنیا میں وہ دعا، ہر نبی کر چکا وہ دعا، لیکن میں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ میں نے قیامت کے دن کے لیے اپنے امتیوں کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے. محترم بھائیو توجہ فرمائیں. بات یہ ہے دیکھیے اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آج امت جو دور ہو چکی ہے نا اسلام سے، دین سے، قرآن سے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں سچی بات بتاؤں لوگوں کو قدر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی، اگر اس طرح کی احادیث اور بہت ساری چیزیں وہ سن لیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنی امت کے لیے، غلاموں کے لیے باقی رکھے ہوئے ہیں. حضور چاہتے تو اپنی اولاد کے لیے باقی رکھ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے خاندان کے لیے باقی رکھ لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کے لیے بھی دعا باقی رکھ لیتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت ہم گناہ گاروں سے کتنا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے، اور میری یہ دعا انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں جس نے شرک نہیں کیا ہوگا ہر اس امتی کو میری دعا پہنچے گی. کیا مطلب؟ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ حضور فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالی پھر حضور سے ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، دیا جائے گا. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے جو ہے ایمان والوں کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے. دعا جب بھی کی جائے، چند منٹ رہ گئے ہیں میرے، تو میں ایک دو باتیں ضرور عرض کر دوں، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے آئندہ درس میں. دعا جب بھی کی جائے توجہ سے کی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی، ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت. فرمایا جب دعا کرو تو اس طرح دعا نہیں کرو اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو رحم کر دے، چاہے تو دے دے. فرمایا یہ مانگنے کا طریقہ نہیں، اس طرح دعا نہیں کرو. کیوں منع فرمایا حضور نے اس طرح؟ اے اللہ تو چاہے تو دے دے، چاہے تو روزی دے دے، چاہے تو بخش دے، اور چاہے تو رحم کر. اس سے کیوں روکا؟ وجہ بے رغبتی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اللہ سے یہ قبولیت کی امید ہی نہیں رکھ رہا. مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پھر کیسے دعا کرے؟ فرمایا وَلْيَعْظِمْ مَسْأَلَتَهُ، فرمایا میرے غلاموں جب اللہ سے مانگو پورے عزم اور پورے یقین سے اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، فرمایا جب اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، یقین کامل کے ساتھ دعا کرو، پکے ارادے عزم کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہماری دعا اس کو مجبور نہیں کر سکتی، کرم تو ہوگا اس کے کرم سے ہی، رحمت تو ہوگی اس کی رحمت سے ہی، لیکن تم جب اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، عزم کے ساتھ مانگو، اور رغبت۔ اب میں رغبت کو سمجھاتا ہوں، رغبت کیا چیز ہے۔ آپ کسی جگہ کوئی چیز لینے گئے، اب ایک آدمی کوئی چیز لینے جاتا ہے تو بڑی توجہ سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دماغ حاضر رکھتا ہے اور پوری ایفرٹس لگا دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے بس لے کے جانی ہے، بھائی ہے مجھے حاصل کرنی ہے، میں خالی نہیں جاؤں گا، آج اس چیز کو لے کر جاؤں گا اپنے گھر۔ اور ایک آدمی وہ چیز لینے گیا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، دھیان ہی نہیں دے رہا اس چیز کے حاصل کرنے میں، محنت ہی نہیں کر رہا اس چیز کے حاصل کرنے میں، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تو آدمی کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، جو اس کا محنت ہوتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کتنا سیریس ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میرا وقت ختم ہوا، میں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو مزید اس پر عرض کروں گا۔ تو بندہ جب دعا کرے اتنی توجہ کے ساتھ کرے کہ ساری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور یقین کے ساتھ دعا کرے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر، تو مطلب یہ الفاظ ایسے جو یوں دعا کرے، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عطا فرما، مغفرت فرما۔ ہاں ہمارا کام اتنا ہی ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے ہم آنے والے اتوار کو ظہر کے بعد یہ حدیث شریف سنیں گے جس میں حضور نے فرمایا جلدی مت کرا کرو دعا میں، جلدی مت کیا کرو، دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ بولے میں دعا کرتا رہا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث سنیں گے، اس کی تشریح وضاحت سنیں گے، مزید چند احادیث سنیں گے، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک فی ذکر وعلی آلک۔ رب الجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گناہ گاروں پر، ہمارے اہل و عیال پر، فیملیز پر، خاندان پر، ہر مسلمان پر رحم و کرم نازل فرما، ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں، جادو ٹونے، نظر بد، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے جتنے بھی مرحومین مرحومات سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے جتنے مرحومین مرحومات ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جان و مال عزت و رقیل ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ رمضان شریف جو گزرا اے اللہ یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تیرے فضل سے جو کچھ بھی ہم کر سکے انہیں قبول فرما لے، اور گزرے ہوئے رمضان کو ہمارے لیے نجات و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آنے والا رمضان جب بھی آئے گا خیر و عافیت سے ہم سب کو نصیب فرما، درس حدیث اور پھر درس قرآن اور دیگر دروس میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یہ باتیں سمجھ کر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمین اور مسلمات کی نیک و جائز دعاؤں، نیک تمناؤں، نیک مرادوں، نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تو نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تیرا کرم ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں مولا کریم مرتے دم تک اس صحت کو، اس تندرستی کو ہمارے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے قائم و دائم فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔